وہ کیسے کلیجے کا باپ تھا جس نے اتنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے پٹکا باندھا، اپنے ہاتھوں سے تلوار دی، اور جب شہزادہ علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا، اور گھوڑے پہ بٹھا کر جب شہزادہ علی اکبر، وہ میرا مرشد، ہم شبیہ پیغمبر، جب دشمنوں کے نرگے کی طرف جانے لگے تو امام نے کہا ایک بار پلٹنا ذرا، آخری مرتبہ تصویر مصطفیٰ کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، بیویوں نے کلیجے پکڑ لیے۔ اللہ اکبر، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، زمین نے آہیں بھری ہوگی، آسمان نے خون برسایا ہوگا، اور میدان کربلا میں امتحان دیکھنے کے لیے جو انبیاء کی ارواح ہوگی، جو بزرگوں کی ارواح ہوگی، جو سید العالمین خاتم النبی جن کی موجودگی ہوگی، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، یہ تو ابن عباس کا خواب بتاتا ہے کیا گزری ہوگی، اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا غور کرنا، اتنا سوچنا مسلمانوں، جب میرے مولا نے کہا علی اکبر میرے شہزادے ایک بار ذرا پلٹنا، آخری بار تصویر مصطفیٰ دیکھ تو لوں۔ شہزادہ علی اکبر پلٹے، اور چہرہ پلٹا کر کے جب بابا کو دیکھا، 18 سال کے بیٹے کی آنکھ میں تو خوشی کے آنسو تھے کہ میں فزت برب الکعبہ کی صدا لگانے جا رہا ہوں، لیکن 56 سال کا بابا آنکھ میں آنسو لے کر کے کہہ رہا تھا مولا جس دن کے لیے اسے پالا تھا آج یہ اس کی تکمیل کا دن ہے، مولا قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر جاتے ہیں۔ میں شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا، لیکن یہ ہے پیغام کربلا کہ دین پر وقت آئے تو اللہ کی محبت کے لیے تصویر مصطفیٰ 18 سال کا بیٹا علی اکبر کو بھی قربان کر دو۔ اب ہم کون سے حسینی ہیں مسلمانوں؟ صرف کھچڑے اور شربت والے؟ ہم کھچڑے اور شربت کے مخالف نہیں، وہاں علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر رہے خوشی خوشی۔ کیا ہم فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان کرتے ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ فجر میں اٹھ کر مسجد کو جاتے ہیں؟ پھر کون سے کربلا پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور آج کے جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ کی بد دعا لے رہے ہیں۔ آج کے جوان بیٹے کماتے ہیں، اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے۔ آج کے جوان بیٹے اپنے ماں باپ کی خوشی کے بغیر پسند کی شادیاں کرتے ہیں۔ حالت یہ ہے لڑکیوں سے جن سے ناجائز تعلقات ہے، گھنٹے گھنٹے تو ان سے باتیں کریں گے، مگر ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا سیکھا ہے کربلا سے؟ ہم لوگ سر پیٹنے اور سینہ پیٹنے والی قوم نہیں ہے، ہم لوگ اللہ اکبر اس لیے کہ پٹتے پٹاتے وہ ہیں۔ قدرت نے سزا دی ہے، جس سینے میں 4 یار نہیں بستے وہ دنیا میں بھی پٹیں گے اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی پٹیں گے۔ ہم نہ یہاں پٹنے والے ہیں نہ مٹنے والے ہیں، بلکہ واللہ جس سینے میں 4 یار کے ساتھ پنجتن پاک بستے ہیں وہ سینہ پٹنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ سینہ تو قبر میں بھی انشاءاللہ محفوظ رہنے والا ہے۔ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ حیرت کی بات ہے کربلا کو رسم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بھائی اور بہن کا کردار کربلا بتا رہے۔ بہن، آج کی بہن اپنے بچوں کے لیے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتی ہے۔ آج کا بھائی اگر بہن چھٹیوں میں آ رہی ہے تو بیوی سے کہتا ہے ارے بہت سارے بچے لے کر آ رہی، کون کھلائے گا کون پلائے گا؟ داڑیاں رکھ لی، ٹوپیاں پہن لی، دل کے اندر کیا بس رہا ہے؟ نفرتوں کا سور، نفرتوں کے کتے، نفرتوں کے خنزیر۔ خنزیر کی گندگی اتنی نہیں ہے جتنا حسد اور بغض کی گندگیاں ہیں۔ لوگ خنزیر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، حسد کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کتے کے نام سے نفرت کرتے ہیں، بغض کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ بہنوں کا تعلق کیا رہ گیا بھائیوں سے، اور بھائیوں کا تعلق کیا رہ گیا بہنوں سے؟ کربلا بتا رہا ہے، کربلا بتا رہا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کو جب کوئی مشورہ دیتی ہے
امام حسین کربلا میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے سوائے دو کے. نمبر ایک سیدہ زینب. اگر آپ سیدہ زینب کو نہیں جانتے، خاص طور پہ بہنوں سے کہتا ہوں تو سن لیں. امام حسن کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسین کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی. امام حسن اور امام حسین کو بھی رسول اللہ نے گھٹی دی. سیدہ زینب کے کان میں بھی حضور نے اذان پڑھی. سیدہ زینب کو گھٹی بھی حضور نے دی. اور جب نام رکھنے کی بات آئی تو حضور کو جو سب سے پسندیدہ نام تھا زینب. زینب یہ جو ہے وہ زینب ہے. زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت. جو باپ کی آبرو کو چار چاند لگا دے اس کو زینب کہتے ہیں. کون زینب؟ رسول اللہ گھٹی دیتے ہیں. 7 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ ہو جاتی ہے. کوفہ میں سب سے پہلے جس نے عورتوں میں تفسیر قرآن بیان کی اس کو زینب بنت علی کہتے ہیں. یہ ہے سیدہ زینب. اور بھائی کو جو مشورہ دیتی ہے، بھائی کبھی مشورہ نہیں کاٹتے بہن کا، تو پہلا مشورہ بہن سے اور دوسرا مشورہ سوتیلے بھائی عباس ابن علی سے، جسے ہم سنی غازی عباس علمدار کہتے ہیں. آپ غور کریں، سوتیلے بھائیوں سے مشورے نہیں لیے جاتے، لیکن امام حسین سوتیلے بھائی سے مشورہ لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ اور سوتیلے بھائی ہیں جو سوتیلے بھائیوں کو کنویں میں ڈالتے ہیں. یہ حسین کا بھائی عباس ہے جو اپنے حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اندازہ فرمائیں. اور پھر بہن اپنے بھائی کے پاس آ کے کہتی ہے حسین سب کچھ لٹ گیا، میرے 2 بچے بچے ہیں، میرے بچوں کو جانے دیجیے. مولا حسین کہتے ہیں بہن اور کیا امتحان لوگی، یہ میں ننھے بچے اونو محمد جائیں گے. تو سیدہ کیا کہتی پتہ ہے؟ حسین امی کے سامنے مجھے رسوا مت ہونے دو. اگر قیامت میں سیدہ نے پوچھا میرا لال جا رہا تھا تیرے لال کیوں بچے تھے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ ماں کو سرخرو، ماں کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دو. کیوں؟ جب ماں کا سامنا ہوگا تو میں ماں سے کہوں گی ماں تیرے لال پر میں نے اپنے لالوں کو قربان کر کے اپنی گود اجاڑ دی. اور اس کے بعد ایک بہن اپنے بھائی کے لیے گود اجاڑ رہی ہے، وہ شہادت بھی نہیں پڑھتا، لیکن جب دونوں ننھے شہزادوں کی لاشیں آتی ہے تو جب زینب نے بیٹوں کو بھیجا تھا، جملے پہ توجہ کرنا، پیغام کربلا، سیدہ زینب نے جب بیٹوں کو بھیجا تھا تو وہ زینب بنت علی تھی، وہ زینب بنت فاطمہ تھی. لیکن جب دونوں شہزادوں کی لاش آئی تو دونوں کو لپٹ کر کے رو رہی تھی اور ہچکیاں بن گئی تھی. جب لاشوں کو دیکھا تو زینب صرف ماں تھی، ماں، اور ایک ماں اپنے بچوں کو لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی اور دنیا کی بہنوں کو پیغام دے رہی تھی کہ بہن اور بھائی کے رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. اندازہ فرمائیں ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے. آج گھر گھر میں آگ لگی ہے، گھر گھر میں طوفان بدتمیزی ہے. بھائی کی بہن سے نہیں بنتی، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی. یہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں بہت زیادہ دینداریوں کا دعویٰ ہے وہاں بھی یہ ماحول ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سگے بھائی نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے، سگی بہن نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے، اور بھتیجے تو طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں. لیکن کربلا میں ایک بھتیجا ایسا بھی ہے جو چچا کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے چچا میں نے بھی میدان کربلا میں جانا ہے. امام کہتے ہیں بس کرو، کتنا مجھ سے امتحان لوگے، کیا بھائی کی نشانی بھی مٹا دوں؟ حضرت سیدنا شہزادہ امام قاسم نے کہا چچا چچا مجھے جانے دو. چچا کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ گے. روتے ہوئے آئے اور پھوپھی زینب سے جو جملہ امام قاسم نے کہا وہ امام حسین کے کردار کی عکاسی کرتا ہے. میں کردار امام حسین بھی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اس کو سن لیں. سیدہ زینب سے کہا پھوپھی میری خبر لو. کس نے؟ امام قاسم. پھوپھی میری خبر لو. پھوپھی بڑی کیا ہوا؟ پھوپھی آج میں یتیم ہوں، آج یتیم ہوا. غور فرم امام قاسم کے جملے، پھوپھی امی میں آج یتیم ہو گیا. پھوپھی نے کہا کیسی بات کرتا ہے بیٹا، آج یتیم ہو گیا؟ حالانکہ امام حسن کی شہادت کو 10 سال سے زیادہ بیت چکے تھے.
لیکن کربلا میں امام قاسم کہنے پھپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا. پھپھی نے سینے سے لگا کہا آج یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ماں، پھپھی ماں، جس دن سے میرا بابا حسن دنیا سے گیا ہے میرے چچا حسین نے مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے. میں نے جو کہا جملے پورے ہونے سے پہلے میری ہر ہٹ پوری کی. آج میرا چچا مجھے نہیں کہہ رہا ہے. کیا نہیں کہا؟ میں نے شہادت مانگی، چچا نے نہیں کہہ دیا. آج چچا نے نہیں کہا تو میں سمجھ گیا کہ آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا. اور اس غم میں روتے روتے جب ہاتھ بازوؤں پر پہنچا تو مشہور روایت کے مطابق بازو پر ایک تعویذ تھا. کچھ محققین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں اپنے قدیم علماء پہ اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ اکبر. بازو پر ہاتھ پہنچا امام قاسم کو. 28 صفر کی وہ تاریخ یاد آ گئی جب اللہ امام حسن شہید ہو رہے تھے. اور حسن مجتبیٰ کی شہادت کیا تھی؟ اللہ اکبر. ہیرا پیس کر حسن مجتبیٰ کو پلا دیا گیا تھا. امام حسن 40 دن تک الٹیاں کرتے رہے اور دست کرتے رہے تو الٹیوں کے اندر آنت کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی. اور اسی طرح اللہ اکبر، اسی طرح پاخانے کے ذریعے سے بھی امام حسن کی آنتیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی. اس کٹتی ہوئی آنتوں میں چہرے کو ہرا کر دیا. امام حسن نے کہا تھا بھیا حسین دیکھو تو میرا چہرہ کیسا ہے. تو کہا آپ کا چہرہ تو قحط کی تکلیفوں سے، زہر کی تکلیفوں سے ہرا ہو گیا. تو حضرت امام حسن پاک نے کہا تھا نانا کی حدیث یاد کرو، سرخ اور سبز کی بات نانا نے کی تھی نہیں کی تھی؟ یہ وہی سبزی ہے جس کی طرف نانا نے اشارہ کیا تھا، اور سرخی کے لیے آپ تیار رہیں. اللہ اکبر. اس کشمکش میں جب امام حسن مجتبیٰ سید الصابرین اپنے زمانے کا رحمت للعالمین کے گود کا پالا جب دنیا سے جانے لگا تو کاغذ قلم منگا کر کے ایک کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا قاسم یہ جب تجھ پر بہت مصیبت کا وقت آئے تو یہ بازو پہ تعویذ باندھ لینا، اس وقت پڑھ لینا. اللہ اکبر. امام قاسم نے باندھ لیا. ان سالوں میں امام حسین نے اتنی خوشیاں دی بھتیجے کو، اتنا پیار دیا بھتیجے کو کہ یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا. غم کسے کہتے ہیں امام قاسم کو پتا نہ تھا، لیکن جب چچا نے کہا تم نہیں جاؤ گے میدان میں تو اس وقت یتیمی کے احساس نے بازو کے بندے ہوئے تعویذ کو کھولنے پہ مجبور کیا. کھول کر کے تعویذ پڑھا تو لکھا تھا میرے نور عین، میری آنکھوں کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک قاسم بن حسن، میں جانتا ہوں آج تم میدان کربلا میں ہوں گے. یہ میری وصیت ہے، میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر کے نانا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دینا. جب یہ تحریر پڑھی تو پھر پھوپھی سے کہا پھوپھی امی جب میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا اب مجھے کون روکے گا. اس کے بعد گئے چچا اب بھی آپ روکیں گے مجھے، اب بھی آپ روکیں گے؟ یہ میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا. امام نے اس وقت روتے ہوئے کہا اپنی نسل میرے قدموں پہ مٹانے کی نصیحت کرنے والے حسن، مظلوم حسین دعا کرتا ہے کہ جب تک کہ کائنات قائم رہے اللہ نسل حسن کو قیامت تک کے قائم رہنے کا شرف عطا فرمائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے لیکن باپ کی طرف سے حسنی ہوں. اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں، یہ دعائے حسین پاک کی برکت ہے. کس کی نسل بچے گی کس کی نہیں بچے گی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نسل نبی باقی رہے گی قیامت تک، اس کی گارنٹی رسول اللہ نے عطا فرمائی. امام قاسم قربان ہو گئے. آپ سے پوچھتا ہوں آخر امام حسین کا کردار کیسا ہوگا کہ بھتیجے محبت کر رہے ہیں، سوتیلے بھائی محبت کر رہے ہیں، بہنیں محبت کر رہی ہیں، بیویاں، اور دشمن، بات سمیٹتے ہوئے دشمن. امام حسین میدان میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا ہو تو بتاؤ، کسی کا مال کھایا ہو تو بتاؤ، کسی کو قتل کیا ہو تو بتاؤ،
میں نے کوئی برائی کی ہو تو بتاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دشمن سے کہہ رہے جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ. دشمن چپ ہے, یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے. ہم حسین کے خلاف تو کھڑے ہیں مگر حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حسین پاک نے کبھی ناحق کسی کا مال نہیں کھایا. حسین پاک نے کبھی کسی کو قتل ناحق نہیں کیا. حسین پاک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. یہ 3 مرتبہ خطبہ دیا امام حسین نے اور کہا بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی ہو تو. یہ مولا حسین کربلا سے بتا رہے ہیں اتنا عظیم کردار ہوتا ہے.